محبت کا اظہار الفاظ میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بیان کرنے کی صفت ہے، اور محبت محبوب کی صفت ہے۔ کرامت ولی کی صداقت کی علامت ہوتی ہے، اور اس کا ظہور جھوٹے سے جائز نہیں۔ ایمان و معرفت کی انتہا عشق و محبت ہے، اور محبت کی علامت بندگی ہے۔ انسانوں کا کوئی گروہ ایسا نہیں جسے غیب میں کوئی ایسا کام نہ پڑا ہو جس کی محبت سے اپنے دل میں فرحت یا زخم نہ رکھتا ہو۔ کھانے کے آداب کی شرط یہ ہے کہ تنہا نہ کھائیں، اور جو کھائیں ایک دوسرے پر اثیر کریں۔ کلام شراب کی طرح ہے جو عقل کو مست کر دیتی ہے، اور آدمی جب اس کے پینے میں پڑ جاتا ہے تو اس سے باہر نہیں نکل سکتا اور اپنے آپ کو اس سے روک نہیں سکتا۔ جو چیز دولت مند کی خراب ہو جائے اس کا عوض ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز درویش کی بگڑ جائے اس کا کوئی عوض نہیں ہوتا۔ دل پر ایک حجاب ہے جو ایمان کے سوا کسی اور چیز سے دور نہیں کیا جا سکتا، اور وہ کفار اور گمراہی کا حجاب ہے۔ مسلسل عبادت سے مقام کشف و مشاہدہ ملتا ہے۔ رضا کی دو قسمیں ہیں، اول خدا کا بندہ سے راضی ہونا، دوم بندے کا خدا سے راضی ہونا۔ دیندار لوگوں کو خواہ وہ کیسے ہی غریب اور نادر ہوں، چشم و حقارت سے نہ دیکھو کہ اس سے فی الجملہ خدا تعالیٰ کی تحقیر لازم ہوتی ہے۔ صوفی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن مجید اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نفس کی مثال شیطان کی سی ہے، اور اس کی مخالفت عبادت کا کمال ہے۔ غافل امرا، قائل فقیر اور جاہل درویش کی صحبت سے پرہیز کرنا عبادت ہے۔ سارے ملک کا بگاڑ ان تین گروہوں کے بگڑنے پر ہے۔ حکمران جب بے علم ہو، عالم بے عمل ہو اور فقیر بے توکل ہو، درویش کو لازم ہے کہ وہ بادشاہ کی ملاقات کو سانپ اور اژدہے کی ملاقات کے برابر سمجھے۔